السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ویڈیو کے اوپر ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے اس کی آپ کو کلپنگز دکھاتے ہیں جو کہ ساحل ادیم صاحب ایک پروگرام میں تھے اور ان کے ساتھ طاہر اشرفی صاحب تھے جو کہ ایک حکومتی ملا کے طور پہ پچھلے 10 سالوں میں سامنے آئے، یعنی چاہے عمران خان کی حکومت ہو، چاہے پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو، یہ اس کی لونڈی کا یا اس کی باندی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بھی ثبوت آگے چل کے ہم کوشش کریں گے دے دیں کہ کس کس طریقے سے یہ کام کرتے رہے ہیں پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی۔ تو آئیے پہلے ان کی کلپنگز ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے کیسے بدتمیزی کا بازار ساحل ادیم صاحب کے سامنے گرم کیا، اور ساحل ادیم صاحب کی کیا بات تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پہلے ان کی کلپنگز ملاحظہ کیجئے۔ کریکٹ بات آپ کے گھر کی واشنگ مشین سے لے کے آپ کے بچوں نے کس اسکول میں جانا تک کے ڈیسیژن لے رہی ہے، because you believe in that، آپ کے آگے کریڈیبلٹی بٹھائی گئی ہے، اور آپ کے سامنے کبھی آئنسٹائن نے وہ خطبہ نہیں دیا، مگر پھر بھی فزکس کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ ذرا سوچیں کہ آئنسٹائن تو بہت آگے کا نام ہے، ان کی فزکس کی مسجد کے لوکل خطیب بھی اس برانڈ کا پوری طریقے سے حق ادا کر رہے ہیں، کیمسٹری کی بھی بات، سائنس کی بھی۔ پالیٹکس جو ہے نا ایک ٹول ہوتی ہے، یہ جو گروپ سائیکالوجی کو ٹیون کرنا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اصل میں چیز ہوتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی کی اور آپ کس طریقے سے اپنی دلیل مضبوط کرتے ہیں۔ یہ مسنگ کیوں ہے؟ 52 خطبے آئنسٹائن کو نہیں مل رہے ہیں، مولوی صاحب کو مل رہے ہیں پاکستان میں ایک سال میں، اور ایک بھی پاکستانی مسجد نہیں جانا چاہ رہا، تو یہ پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے۔ آئنسٹائن کوئی پیسے نہیں دیتا اپنے لیکچر دلوانے کے یا سائنس کے جتنے بھی یوٹیوب کے یا جتنے بھی معاملات ہیں۔ سن لیں، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو۔ ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں، یہ بھی اپنی پوری کمپین چلا لیں، اور ہمیں برداشت ہے ہمارے یہاں، آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا، برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے، برداشت کا مطلب جو ہے وہ بہودگی نہیں ہے، برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیرتا پھرے بیٹھ کے ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ اچھا نجم شراز صاحب جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، دراصل یہ ایک پروگرام تھا جس کے اندر ایک اینکر نے آن بورڈ لیا ہوا تھا طاہر اشرفی صاحب کو اور نجم شراز صاحب کو، اور سامنے بٹھایا ہوا تھا جناب ساحل ادیم صاحب کو، اور ان سے قربانی کی حقیقت، اس کی روح اور اس کے فلسفے کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ لیکن جس وقت ریبٹل کیا یا پھر باری آئی ان کی ساحل ادیم صاحب کی طاہر اشرفی صاحب کے بعد، تو انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا۔ آپ یہ ویڈیو مکمل بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہم یوٹیوب پالیسیز کی وجہ سے شارٹ ویڈیو وہاں پہ لگائی، لیکن انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا کہ علماء کو یا مسجد کے جو مولوی ہیں ان کو سال کے اندر یعنی ہر جمعے کا خطبہ ان کو ملتا ہے، یہ سمجھ لیجئے 50+ خطبات ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ قرآن پاک کو یا پھر دین کی اصل کو لوگوں کے اندر اس طریقے سے پینیٹریٹ نہیں کر سکے جس طریقے سے آئنسٹائن یا ویسٹرن سویلائزیشنز نے ہمارے اندر پینیٹریشن کی اور ہماری یوتھ کو، ہمارے معاشروں کو چینج کر کے انفلوئنس کر دیا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء یا ممبر کا صحیح استعمال نہیں کر رہے؟ اس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ اس وجہ سے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ روح جو دین کی ہے یا قربانی کی حقیقت ہے وہ لوگوں کے اندر اجاگر نہیں ہو سکی، اس کے اندر علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب یہ بات کہی تو طاہر اشرفی صاحب جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور چیلنج کرنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لے، میں ڈیبیٹ نہیں کرتا، اور ایسی چھوڑی لمبی کہ جناب یہ بندہ کون ہے، اس کو تو کوئی جانتا نہیں ہے، آپ نے اس کو بلانا تھا تو مجھے کیوں بلایا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یعنی تکبر اور رعونت کے اندر اس لیول پر یہ بندہ طاہر اشرفی صاحب گرے کہ انہوں نے اگلے بندے کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آج عمران خان بھی یہ بات کہے یا شہباز شریف یا اور بھی کوئی حکومتی حلقے کا یہ بندہ بات کہے کہ ساحل ادیم کو کوئی بندہ نہیں جانتا، تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا پاکستان لیول کا کم از کم سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، کیونکہ ساحل ادیم وہی بندہ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر پابندی لگائی گئی کہ یہ اسٹوڈنٹس کو لیکچر نہیں دے سکتا، موٹیویشن یا مسلم آئیڈینٹی کے اوپر لیکچر نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ لوگ اس لیول پر گرے ہوئے۔ کیا طاہر اشرفی اس وقت حکومتوں کا حصہ نہیں تھا، یا آج پی ڈی ایم کا یہ حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کو سپورٹ نہیں کرتا؟ آپ خود سوچ لیجئے، جس وقت عمران خان صاحب حج پہ گئے یا اور جگہوں پہ جاتے رہے یا عمرے پہ یا اور بھی کہیں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ کسی حکومتی ملا کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ بندہ ان کے آگے ہوتا تھا، لیکن جیسے عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے، پی ڈی ایم آتی ہے، تو یہ عمران خان کے خلاف زبان درازیاں شروع کر دیتا ہے اور ان کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے۔
یعنی ہم آپ کو ایک اشارہ کرتے ہیں، یہ وہی اسی لیول کا گرا ہوا شخص ہے جیسے ایک بنو امیہ کے دور کے اندر، حجاج بن یوسف کے دور کے اندر خالد عبداللہ الکسری ہوا کرتا تھا۔ بہرحال یہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا شخص ہے کہ یہ اگر ان کو کوئی ان کا اصل چہرہ دکھانے لگے کہ آپ کو اپنا رول اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، حالانکہ طاہر اشرفی کو اس نے ڈائریکٹ ساحل ادیم نے بالکل ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن علماء کی ذمہ داریوں کے حوالے سے یا پھر عام مسلمانوں کے حوالے سے، ان کی آئیڈینٹی کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے انہوں نے کچھ موقف پیش کیے فلسفیکلی، لیکن وہ ان کو ہضم نہیں ہوئے اور یہ فوری وہ پروگرام چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے علماء عطا فرمائے اور اس طرح کے طاہر اشرفی کی طرح کے حکومتی ملاؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہمیں خود بھی مسلمانوں کو خود بھی مسلم آئیڈینٹی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے مسلمانوں کو وہ تشخص بنانے والا بنائے جو صحابہ کے دور میں مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔